بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پہ آپ لوگ براہ راست اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ ہر روز آپ لوگ دیکھتے ہیں شام 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک براہ راست یہ پروگرام آپ لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کو آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں وہ تو یقیناً جانتے ہیں کہ پروگرام کا طریقہ کار کیا ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے علماء کرام جو ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، جو آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم دونوں شخصیات جو کہ پروگرام کا حصہ ہیں اور آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام استخارہ میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی محترم عزت مآب جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ جناب پیر حافظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ پیر صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ناظرین محترم خوبصورت گفتگو فرمانے والی شخصیت، اور یقیناً آپ سب کے سوالات کے جوابات بھی بہت آسان انداز میں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، محترم جناب مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب۔ قبلہ شاہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ، اور دونوں شخصیات آپ احباب کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ گاہے بگاہے جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے حوالے سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور خط کے ذریعے بھی آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں۔ خط کے لیے بھی ایڈریس آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو جیسے مناسب اور جو آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آغاز کریں گے ہم آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میرا نام شمشاد ہے۔ جی فرمائیے۔ سر بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی بتائیے، کیا پوچھنا ہے؟ بچوں کے روزگار کے بارے میں کچھ۔ اچھا، روزگار کے بارے میں نام بتائیں بچوں کا۔ ایک کا نام ہے اسامہ، جی دوسرے کا نام ہے عمر۔ ٹھیک ہے۔ جی۔ اچھا، والدہ کا نام بتا دیں بچوں کی۔ والدہ کا نام، والدہ۔ اچھا، چاند بی بی۔ جی بہتر، ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کا۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بچوں کے کاروبار کے لیے، رزق کے لیے آپ نے سوال کیا ہے۔ 2 بچے آپ نے جن کے بارے میں سوال کیا، جن کا نام بتایا، پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے انشاءاللہ وہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنا جواب سن لیجئے، آپ کے بچوں کے لیے کاروباری حوالے سے کیا بہتری ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بھائی، ایک تو اپنے بچوں کو تلقین کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاک صاف رہنے کی کوشش کریں اور باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ باوضو رہنے سے ہی انشاءاللہ بچوں کے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نماز کی پابندی کریں گے تو ہر نماز کے بعد 63 مرتبہ یا رزاقو یا کریمو یا رحیموں کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ 63 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 63 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے صفاتی انعام ہیں، اور ان کی برکت سے آپ کے بچوں کا روزگار جو ہے وہ کھل جائے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی۔ نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم جی۔
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी वरहमतुल्लाह। मैं लाहौर से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम है शौकत और मेरा नाम है नसरीन। अच्छा जी। जी मेरे बेटे की मसला है प्रमोशन का। काफी अरसा हो गया, पहले आपने मुझे कहा था कि बिस्मिल्लाह शरीफ की तस्बीह पढ़नी है। मैं हर नमाज के बाद 313 दफा पढ़ती हूँ, लेकिन अभी कोई उसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। आज कल लगाए रखते हैं। अच्छा ठीक है जी ठीक। नाम क्या था बच्चे का? बच्चे का नाम है जी शौकत हयात और मेरा नाम है नसरीन। ठीक, चलें, बेहतर है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी बात है कि आपने दोबारा से हमें आगाह किया, अपडेट किया इस हवाले से। और हम अक्सर कहते रहते हैं कि जितने हमारे कॉलर्स हैं, देखने वाले, सुनने वाले, जिनको कुछ वज़ाइफ बताए जाते हैं, सवालात का जवाबात दिया जाता है, वो लोग हमें बताया करें ज़रूर, ताकि नेक्स्ट फर्दर क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, उनको वो भी साथ साथ बताया जाए। तो रही बात आपके सवाल की, सवाल आपका हम तक आ गया इंशाअल्लाह। शाह साहब से हम गुजारिश करते हैं वो बच्चे के लिए कुछ अगर मज़ीद है तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर बताएंगे। आप जवाब सुन लीजिए। बिस्मिल्लाह शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरी बहन, आपने पहले जो वजीफ़ा किया है उसे कंटिन्यू रखें। उसके अलावा आपने और आपके साहिबजादे ने या मुइज़्ज़ो, इसकी एक तस्बीह हर नमाज के बाद, यानी 100 मरतबा हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दूध पाक पढ़ना है। और ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले हस्बे इस्तिताअत, हस्बे तौफीक सदका दे लें। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वजीफ़े की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला की इस नाम की बरकत से, मुइज़्ज़ो इसका मतलब ये इज़्ज़तें देने वाला, या मुइज़्ज़ो ए इज़्ज़तें देने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह आपके बेटे को, अगर उसके हक़ में बेहतर है और वाकई वो उसका हक़दार है, तो इंशाअल्लाह उसकी प्रमोशन इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत से आप भी ये वजीफ़ा करें और आपका बेटा भी ये वजीफ़ा करे। चलें, बेहतर है जी, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट देखते हैं जी, हम कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मेरा नाम जुल्फ़कार अली है जी, फरमाइए। वालदा का नाम है हनीफा बीबी। ठीक है। और 6 माह से मैं ना बीमार हो गया हूँ और कारोबार भी बंद हो गया है। ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक। वालदा का क्या नाम बताया आपने? हनीफा बीबी। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी 46 साल। ठीक, चले हम इंशाअल्लाह रहनुमाई करते हैं जी आपकी। जी, अल्लाह करीम आपको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। बाकी कुछ पीर साहब भी आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। जी हुजूर। देखिए मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हमारी दुआ है आपके लिए, सब के लिए। आप इस तरह करें कि नमाज तो माशाअल्लाह आप पढ़ते होंगे, सलाते हाजात आपने पढ़नी है नमाज मगरब या इशा के बाद। वो 2 रकत पढ़ लें या 4 पढ़ लें, आपने ज़रूर पढ़नी है। और उसमें अल्लाह के हुजूर में अपनी हाजत को पेश करना है। इसके साथ साथ जितना इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं वो करें आप। और नमाज मगरब के बाद आप सूरत वाक़या और सूरत अल हदीद, इनको आपने दोनों को मिला के नमाज मगरब के बाद पढ़ना है। और इनको 21 दिन पढ़ना है। 21 दिन के बाद आप हमें ज़रूर कॉल करके बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक की बरकत से और जो आप सलाते हाजात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पर मेहरबानी फरमाएगा। इलाहिया इलाहिया, जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट कॉलर है जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जी, मैं बाजी के बारे में पूछना था। किसके बारे में? बाजी के बारे। बाजी के लिए? जी। अच्छा, नाम बताएं उनका। शाहिदा नाम है। अच्छा जी, क्या है मसला उनका, बताएं। हो रही है 3-4 महीने से, और इलाज भी कर रही है, अभी तक मुकम्मल ठीक नहीं हुआ है। अच्छा जी। गुस्सा ज्यादा आती है, कोई वजह नहीं है, गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, कंट्रोल नहीं होती है उसकी गुस्सा।
اچھا چلے ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ میری بہن آپ کو. آپ نے جو اپنی بہن کے لیے سوال کیا ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی ہوگی انشاءاللہ. کچھ آواز آپ کی بریک ہو رہی تھی, سوال مکمل ٹھیک سے نہیں پہنچ رہا تھا, لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ان کا مسئلہ بیماری کا ہے جو آپ نے بتایا, اور کچھ ان کی طبیعت کچھ کیفیت کے حوالے سے. تو شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, آپ جواب سماعت کر لیجیے گا. جی شاہ صاحب. بیٹا آپ پریشان بالکل بھی نہ ہوں. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے انہیں شفا اور تندرستی عطا فرمائے. درود تاج 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنی بہن کو پلائیں. دن میں یہ 3 مرتبہ عمل کرنا ہے. درود تاج صحیح تلفظ کے ساتھ پہلے کسی ایسی شخصیت کو سنا لیں جو تلفظ کو سمجھنے والے ہوں, اس کے بعد آپ اسے پڑھیں. اپنے کسی بھائی سے کہیں, والد یا کوئی بھی عزیز جو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھے اور پڑھ کے یہ دم کریں, اور دم کر کے بہنہ کو پلائیں. انشاءاللہ العزیز اس درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی بہنہ کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین, جزاک اللہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی جو آپ نے سوال کیا تھا اپنی بہن کے لیے, اور کچھ وظائف بھی آپ کو بتائے گئے ہیں. آپ یہ کیجئے انشاءاللہ. ہم دعا کریں گے کہ پروردگار انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ حضور محمد سعید اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی بتائیے. جی پیر صاحب سروردی صاحب کی خدمت میں, شاہ صاحب اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے 2 بار پہلے بھی درخواست کی تھی. حضرت صاحب سے درخواست کی تھی. حضرت صاحب نے مجھے شوگر کا علاج بتایا تھا, وہ کلمہ پاک پڑھنے 111 بار, اور بچی کے لیے 313 بار سورۃ فاتحہ. اور ابھی تک میں نے 3 تاریخ کو خط رجسٹر کیا, واپسی لفافہ بھی میں نے بھیجا, لیکن مجھے ابھی تک شاہ صاحب کے, حضرت صاحب کی طرف, پیر صاحب کی طرف سے جواب نہیں ملا. ایک مسئلہ ہے جی, بس اگر تسلی ہو جائے, حضرت صاحب کو یاد رہے کہ جو بھجوا دیا ہے یا بھیج دیں گے تو میں ذرا مطمئن ہو جاؤں گا. دوسرا میرا معاملہ ہے, میرے ماموں ہیں جی سراج الدین ملک, ان کا نام ہے, پرنسپل ہے, 70 سال کی ایج ہے. ان کو فالج کا مسئلہ بنا, دل میں اسٹارٹ رکھوائے گئے, کوئی چوٹ لگی ہے سر پہ, ڈاکٹروں سے متواتر علاج کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی وین جو ہوتی ہے وہ دب گئی ہے, وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں, بہت اونچا روتے رہتے ہیں جی. جب بھی سونے سے پہلے, جب نیند آتی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ سوتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں. تو حضرت صاحب سے درخواست ہے کہ کوئی روحانی علاج بتا کے مدد فرمائیں. چلیں بہتر ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کی محبتوں کا جس کا آپ نے اظہار کیا ہے. اور 3 تاریخ سے آپ نے خط بھیجا اور آپ نے جواب لفافہ بھی ساتھ میں بھیجا ہے. تو غالباً پچھلے پروگرامز میں بھی آپ کی کال تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو پیر صاحب نے وضاحت کی تھی کہ جن کے جوابی لفافے ہیں ان تک تو یقیناً واپس خط پہنچ گئے ہوں گے. 10 تاریخ تک جتنے تھے نا پیچھے والے وہ چلے گئے. 10 تاریخ تک چلے. پیر صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ 10 تاریخ تک جتنے خط ہم تک پہنچے تھے جواب لفافے کی صورت میں وہ آپ لوگوں تک واپس پہنچا دی گئے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ کے ان بھائی صاحب کے لیے بھی کچھ بتا دیتے ہیں پیر صاحب, اور آپ نے اپنے جو سوال کیا تھا تو کچھ جواب یہاں پر بھی دے دیتے ہیں انشاءاللہ شوگر کے حوالے سے اور آپ کے بچے کے حوالے سے غالباً جو آپ نے سوال کیا, تو ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. پھر صاحب کوئی رہنمائی حضرت کی آپ دیکھیں میرے بھائی, جو آپ کو بتایا ہے نا یہ وظیفہ تو بڑا خوبصورت ہے, آپ اس کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ آپ 313 مرتبہ بسم اللہ شریف جو ہے وہ آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھا کریں. بسم اللہ شریف شوگر کے لیے یہ بھی بڑا مفید وظیفہ ہے, تو آپ اس کو بھی پڑھیں, اور جو کلمہ پاک کا آپ ورد کر رہے ہیں آپ اس کو بھی پڑھیں. انشاءاللہ آپ اس امید کے ساتھ کہ اللہ مہربان ہے, اللہ رحیم اور کریم ہے, اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا. آپ ان وظائف کو پڑھتے رہیں, اور باقی رہا کہ وہ جواب جو ہے وہ جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ, جلدی مل جائے گا. چلیں بہتر ہے, جزاک اللہ جی. مزید بڑھتے ہیں جی آگے, ہم اپنے اگلے کال رکھے جائیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میرا نام عائشہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. جی میرا نا شادی کا مسئلہ ہے, اور جو بھی رشتے آتے ہیں وہ میرا وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا, اور میری امی جہاں پہ کرنا چاہتی ہیں ان کے گھر والے نہیں مان رہے. کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر والے مان رہے.
اچھا، جہاں پر آپ کی والدہ چاہتی ہیں؟ جی. اچھا، کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ولید ہے. وہاں پر صرف آپ کی والدہ ہی چاہتی ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں؟ جی سب گھر والے چاہتے ہیں. سب چاہتے ہیں، ظاہر ہے. نام بتائیے والدہ کا اپنی. سوری کیا کہا آپ نے؟ آپ کی والدہ کا نام؟ بسمہ کا. ٹھیک. اور جہاں پر چاہتے ہیں ان بھائی صاحب کا بھی نام بتا دیں. ولید حفیظ. ولید. ہاں جی. اور ان کی والدہ؟ ان کی والدہ کا نام پروین ہے. جی بہتر. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ. قبلہ شاہ صاحب آپ کو سوال کا جواب دیں گے، آپ اپنا جواب سماعت کیجیے. جی شاہ صاحب. بیٹا آپ کو ایک وظیفہ میں کر رہا ہوں. جی. اگر آپ کے حق میں یہ رشتہ بہتر ہوا تو انشاءاللہ ادھر سے ہاں ہو جائے گی. آپ یہ وظیفہ اس یقین کے ساتھ کیجئے کہ اللہ رب العزت آپ کے حق میں جو بہتر ہوا وہ والا معاملہ فرمائے گا. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم اور 100 مرتبہ یا سمیع یا بصیر، یعنی 200 مرتبہ یہ وظائف آپ نے کرنے. 100 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم اور 100 مرتبہ یا سمیع یا بصیر. اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں چاروں. آپ نے بھی یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ کی والدہ نے بھی کرنا ہے ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اپنے ان بابرکت اور مقدس ناموں کی برکت سے آپ اور آپ کے گھر والے، آپ کی والدہ جہاں چاہتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو ضرور انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. چلیں جزاک اللہ جی. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. ہم نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ شبانہ. جی میری بہن بتائیے. میں اپنے بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. وہ 2 مہینے کی ہے، پیدا ہو گیا، بہت کمزور ہے اور اس کا ایک بال کام نہیں کرتا. ہم بہت پریشان ہیں، نہ اٹھاتی ہے نہ کچھ. آپ کی بیٹی؟ ہاں جی بیٹی. کیا نام ہے بچی کا؟ نور فاطمہ. عمر کتنی ہے؟ 2 ماہ ہے. 2 ماہ. اچھا ٹھیک ٹھیک. چلے ہم انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی. آپ کی بچے کے لیے کچھ بتاتے ہیں. 2 ماہ کی ابھی عمر ہے اور ظاہر ہے نیو بورن جو بیبیز ہوتے ہیں بہت سی چیزیں ان کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے. پریشانی والی بات کوئی ایسی ویسی نہیں ہے آپ کے لیے، لیکن پھر بھی کچھ انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں. بچے کے حوالے سے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے اور مطلب کچھ تھوڑا سا پریشان ظاہرہ والدین اس حوالے سے رہتے ہیں. دیکھیں میری بہن، ایک تو یہ ہے کہ شہد لے لیں اور شہد پر آپ نے 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پر دم کر کے تھوڑا تھوڑا شہد بیٹی کو کھلاتی رہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا یہ کہ چاروں کل جو ہیں وہ پڑھ کر روزانہ 7 مرتبہ اور اس بچی کو دم کر دیا کریں چاروں کل. اور یہ شہد جو ہے یہ 300 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تھوڑا تھوڑا اسے کھلائیں، اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا. آمین جی آمین. جزاک اللہ. تو آگے بڑھیں گے جی. ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے بیٹے بچوں کے بارے میں پوچھنا تھا. جی بتائیں کیا پوچھنا ہے. بیٹے کا نام محمد بلال ہے. ٹھیک ہے. اس کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے. جاب کے بارے میں پوچھنا ہے. بیٹی کا نام اقرا اقبال ہے اور ان کے بارے میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں. مجھے کہتی ہوں کہ میں اپنے میں کروں، اپنے گھر میں جگہ بھی نہیں ہے، میں غیروں میں کرنا کہ کر رہی ہوں. اچھا، بچے کے جاب کے لیے اور بیٹی کے رشتے کے لیے؟ ہاں جی میں جیجا کو وظیفہ بتا رہی ہوں، بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کو گورنمنٹ کی جاب ملے گی. اچھا ٹھیک. چلیں انشاءاللہ جی ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں اور وظائف اسی صورت میں بتایا جائے گا. ظاہر ہے کہ جب کچھ دیکھا جائے گا سخارے کی روشنی میں کہ کیا ان کے لیے بہتر ہے تو پھر ہی ان کو وظائف بتائیں گے شاہ صاحب انشاءاللہ. بیٹی کے لیے بھی رشتے کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے کیا اپنوں میں ہے یا غیروں میں، یہ تو ظاہر ہے نصیب کا سارے معاملات ہیں. باقی شاہ صاحب کچھ رہنمائی آپ دونوں حوالے سے ان کے فرمائیے. جہاں تک میری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں، تو یقین فرما لیجیے ہمارے دیگر سننے والے سامعین اور ناظرین بھی کہ غیب کا علم اللہ کی ذات کو ہے یا اللہ کی عطا سے اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو.
ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہاں تک اس کی مشیت ہوتی ہے وہ کچھ اشارتاً اپنے بندوں کو کچھ معاملات کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ تو میری بہن، ایسے معاملات کے لیے آپ اللہ پہ یوں سمجھیں کہ ڈوریاں چھوڑ دیا کریں۔ میں 2 وظائف بتاتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے اور بیٹے کے لیے الگ الگ، یہ دونوں وظائف کریں۔ ہاں، جہاں تک آپ کے بیٹے کا تعلق ہے تو گورنمنٹ جاب کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن کاروبار اگر کریں تو بہتر رہے گا۔ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار انہیں شروع کروا سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اس میں ان کے لیے ترقی کے مواقع بہت زیادہ ہوں گے۔ اور آپ ایک وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اپنے بیٹے کو بھی کہیں وہ کریں، اور اپنی بیٹی سے بھی کہیں۔ بیٹے سے کہیے گا کہ وہ ہر نماز کے بعد یا رزاق کو، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، یہ 111 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور بیٹی سے کہنا ہے کہ یا سمیع ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ اگر بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو وہی وظیفہ پڑھیں جو بیٹی نے پڑھنا ہے، اور اگر بیٹے کے لیے تو ہر نماز کے بعد آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے جو آپ کے بیٹے کو بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے۔ بیٹی کے لیے وظیفہ کرتی ہیں تو بیٹی کے لیے دعا کرنی ہے۔ یقیناً والدین کی دعا اللہ رب العزت قبول بھی فرماتا ہے، اور یقیناً میرا رب سب کی دعائیں سنتا ہے، لیکن والدین کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ دعا کریں گی انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے اپنے اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی سیما بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی بتائیے۔ جی میں نے پوچھنا تھا، میری بیٹی کی شادی کو 3 سال ہو گئے۔ اچھا جی۔ تو لیکن ابھی تک اس کے گھر سے اولاد نہیں، 1 مرتبہ ہوئی تھی پریگنینسی، لیکن وہ 30 سے 34 مہینے ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد 2 سال ہو گیا دوبارہ اس کی پریگنینسی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے جی، تو میں چاہتی کوئی وظیفہ بتا دیتی۔ نام بتائیں بیٹی کا۔ جی بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام معروف نادی، اور ان کے ہسبینڈ کا نام؟ شراز۔ ٹھیک، چلے انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، دعا بھی کریں گے یقیناً، اور کچھ وظائف بھی اولاد کے لیے بتائے گے۔ ڈاکٹرز جب کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی دیر پروردگار کی جانب سے ہے، تو وہ انشاءاللہ کچھ وظائف کی صورت میں کلام پاک کے صدقے میں میرے مالک میں سے ہاتھ و مہربانی ضرور ہوگی انشاءاللہ، پھر سب آپ رہنمائی کیجیے۔ میری بہن، آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ وہ جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد اسی مصلی پہ بیٹھ کر قبلہ کی طرف اسی طرح اسی پوزیشن میں بیٹھ کر یا عدلوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مریم شریف وہ ضرور پڑھیں، اور یہ تسبیح پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور ہر نماز کے بعد یا عدلوں کی ایک تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وظائف آپ نے سن لی ہے جی، آپ اپنی بیٹی کے مطلب جو بیٹی ہیں ان کو بتا دیجئے، اور وہ یہ وظائف کریں انشاءاللہ میرے مالک جہاں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور آئے گی، پھر ہمیں آپ آگاہ کیجیے گا اس کے بعد۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کالر۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مجھے یہ پتا کروانا تھا، ہمارے گھر میں جھگڑے نہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں کل سے کچھ دنوں سے۔ اچھا جی، چلیں جتنا سوال آیا ہے، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ایسے معاملات مزید دوبارہ ہوں، اتفاق محبت پیار برکت کے لیے عائشہ صاحب کچھ بہن کو آپ جواب دے دیجیے مہربانی۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو گھر میں جھگڑوں سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق اور فرائض کا خیال کریں، یعنی جو ہمارے فرائض ہیں وہ صحیح طرح سے ادا کریں، اور جو حقوق ہیں ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہی ہے کہ میرے حقوق جو ہیں مجھے ملے، اور جو میرے فرائض ہیں ان کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جائے اور نہ میں ادا کروں۔ جب ہم اپنے گھر میں حقوق اور فرائض میں بیلنس کرنا سمجھ لیں گے، اور ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد اپنے حق کی بات کرے گا، تو انشاءاللہ گھر میں سکون ہوگا۔ اور گھر میں سکون کے لیے اور جھگڑوں سے بچاؤ کے لیے بہترین جو وظیفہ ہے
وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں گھر کے تمام افراد، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ یقین جانیے آپ صاحب قبلہ ابو بکر صاحب کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت پراپر ہوتی ہے اس گھر میں نہ کبھی جھگڑے ہوتے ہیں اور نہ کبھی بے برکتی آتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، سکون اور عافیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہن جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد 10 منٹ اگر ممکن ہو نا دن میں 10 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکال لیں، گھر کا ہر فرد، انشاءاللہ گھر میں سکون ہو جائے گا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، ہم نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ سلیم فرحان بات کرو لاہور سے۔ جی میرے بھائی بتائیے۔ میں نے پوچھا میں نا جہاں جاب کرتا ہوں نا ادھر کے لوگ نہیں سلوک نہیں اچھا کرتے، جو غیر مسلمان لوگ ادھر کیا نہیں کرتے؟ سلوک نہیں اچھا کرتے میرے ساتھ سب۔ اچھا غیر مسلمان تو صحیح رہتے ہیں، وہ جب اپنا عزت بن گئے ادھر سلوک، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اور اس کے علاوہ؟ بس یہی پوچھنا تھا، والدہ کے ساتھ بشیرہ بھی ہے۔ اچھا جی چلے ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ، میرے بھائی آپ کو جواب دیں گے۔ نوکری کاروبار مطلب جہاں پر آپ کرتے ہیں جاب وغیرہ، سلوک آپ نے کہا کہ وہ اچھا نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ یا لیبر یا ورکرز کے ساتھ، جو بھی معاملہ جس طرح آپ نے بتایا، تو کیا بہتری ہو سکتی ہے وہ انشاءاللہ پیر صاحب آپ کی رہنمائی کی صورت میں آپ کو بتا دیں گے۔ جی حضور۔ مسلم نان مسلم نہیں مطلب بس نان مسلم کا میں نے بتایا، تھوڑی سی وضاحت اس کی جو کی ہے، ٹھیک ہے، نان مسلم کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا۔ ہاں صاف ظاہر ہے کہ بیٹا آپ مسلم کے لیے تو ہم وظائف بتاتے ہیں اپنے، جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں یا دوسرے وظائف ہیں اللہ کی صفاتی ناموں میں سے۔ آپ اگر مسلم ہیں نان مسلم ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم یہ وظائف تو آپ کو نہیں بتا سکتے، لیکن ہم ان کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے حقوق ہیں، آپ اگر جاب کرتے ہیں تو انہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق کے ساتھ دیکھیں پیش آنا چاہیے۔ ہم سارے اس پاکستان میں رہنے والے ہیں، تو مسلم ہے نان مسلم ہے، لیکن ہم مل جل کے رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو جہاں انسان رہے ان کو ایک اچھے اخلاق کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو ہم انہیں ان دوستوں کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ایٹیچیوڈ رکھیں۔ چل جزاک اللہ جی۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے، ہم نیکسٹ اپنے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی عبداللہ بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی، میرے والد صاحب کو لنگس کا ایشو ہے، فائبروسس کا۔ اچھا جی۔ تو وہ پروگریسنگ اس کی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی اگر خوراک وغیرہ بھی کوئی بتائیں۔ اچھا ان کا نام کیا ہے؟ شجاع الدین نام ہے ان کا۔ اچھا جی، اور ان کی عمر کتنی ہے؟ عمر 65۔ 65۔ ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ وہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ وہ کھاتے رہے جی، وہ تو کھا رہے ہیں، اور آکسیجن بھی اب لگانی پڑتی ہے چلتے وقت، وہ بہتر نہیں ہو رہی، کافی علاج وغیرہ کرایا، لیکن اس کے لیے کوئی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے جی، ضرور انشاءاللہ رہنمائی بھی کرتے ہیں، دعا میں بھی یقیناً آپ کو انشاءاللہ شامل رہیں گے ہمارے، آپ کے والد گرامی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے، جواب انشاءاللہ شاہ صاحب دیں گے اور وہی رہنمائی کریں گے اس حوالے سے جو آپ نے بتایا لنگس کا ایشو، اور جو ان کی ایج بتائی آپ نے، جو ان کے ساتھ معاملات پیش آ رہے ہیں، اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے۔ جی شاہ صاحب قبلہ۔ میرے بھائی نے جہاں تک سوال یہ کیا ہے کہ غذا کے حوالے سے، تو یہ تو آپ کسی ماہر غذائیات یا نیوٹریشن جو ہے ان سے آپ پراپر میٹنگ کریں اور ان کی رپورٹس لے کر، اور اس کے بعد جب وہ آپ کو اس حوالے سے رہنمائی دیں گے تو وہ انشاءاللہ آپ کے والد کے لیے یقیناً مفید ہوگا۔ اور جہاں تک قرآن پاک اور میرے کریم آقا کے فرامین کی روشنی میں کچھ وظائف ہیں یا آپ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور عرض کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے والد کے لیے عبداللہ بھائی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ نبا، یہ 30ویں پارے کی سب سے پہلی صورت ہے، عما یتساءلون، یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔
3 مرتبہ یہ سورہ نبا پڑھنی ہے، اور یہ پڑھ کے اپنے والد کے سینے پر پھونک مار دیا کریں۔ اور جب یہ سانس آپ کہہ رہے ہیں کہ اکھڑتی ہے اور آکسیجن وغیرہ لگانا پڑتا ہے، تو اس کیفیت میں آپ نے اللہ رب العزت کا اسم گرامی ہے یا قویو، یہ پڑھ کے پھونک مارتے رہنا ہے۔ یعنی مریض کے قریب جو بھی ہو، آپ ہیں، آپ کی کوئی سسٹر ہیں، آپ کی مدر ہیں، جو بھی گھر کا فرد ہے، تو وہ یا قویو کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت فضل فرمائے گا، اور ان کے جو سانس کے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے انشاءاللہ وہ ضرور ان کے حل فرمائے گا، اور انہیں شفا اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ آمین آمین، جزاک اللہ جی، الہی آمین جی۔ مزید بڑھتے ہیں جی آگے، نیکسٹ دیکھتے ہیں کال۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ انیلا عثمان بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ میں نے اپنی ساسو ماں کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہیں اور 9-10 ہزار دفعہ دن میں درود پاک پڑھ لیتی ہیں۔ اچھا جی۔ اور بس کثرت سے وہ عبادت میں ہی رہتی ہیں، عبادت ہی کرتی ہیں۔ تو ان کو نا 8-9-10 مہینے ہو گئے شوگر ہو گئی ہے، اور الرجی ہوتی ہے ان کے جسم پہ، ریڈ ہو جاتا ہے جسم ان کا۔ ٹھیک ہے، کیا نام کیا ان کا؟ ان کا نام ہے شمیمارا۔ اچھا جی، ٹھیک، چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں ضرور۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ صحت بھی یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور بیماری بھی پروردگار کی جانب سے آنے والی ہے۔ سارے معاملات جو ہوتے ہیں تو دل میں یہ خیال انسان رکھ لے کہ انسان مطلب نماز کا پابند ہے، صوم و صلات کا، قرآن کی تلاوت کا، تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں نصیب کا حصہ ہیں۔ تو بہرحال جواب انشاءاللہ پھر سب دیتے ہیں آپ کی والدہ کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے، سوری آپ کی ساس ماں جو ہیں ان کے لیے، تو ہم دعا بھی کریں گے اللہ کریم انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے۔ کچھ رہنمائی ان کی ساس کے لیے فرمائی۔ دیکھیں میرا بیٹا، صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 9واں رکوع ہے قرآن پاک 15ویں پارے کا، اور سورۃ بنی اسرائیل ہے۔ اس آیت کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر آپ کسی چیز پر دم کر کے اپنی ساس صاحبہ کو وہ کھلا دیں یا پلا دیں، اور یہ عمل آپ نے 21 دن کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ آمین جی، آمین، جزاک اللہ جی۔ 21 دن کے لیے کچھ وظائف ہیں جی آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ کیجئے، اپنی ساسو ماں کو بتائیں، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو صحت یابی ہوگی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کالج۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی، میں بلال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے، اور میں ابھی 25 سال کا ہوں، تو ابھی میری جاب ابھی تک لگی نہیں ہے۔ ابھی میں کال سینٹر میں کام کر رہا ہوں، تو فکس ہو جاتا ہے، ہر 3-4 مہینے بعد کوئی نہ مجھے مسئلے آتے ہیں جو چھوڑنی پاری آتی ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم بھی میں کال سینٹر میں کام کر رہا تھا، جو کہ مجھے چھوڑنی پار کی تھی فروری کو۔ ابھی ٹھیک 1 سال بعد وہی ٹائم آ گیا ہے جو کہ فروری آنے والا ہے، ابھی پھر کوئی نہ کسی ریزن سے مجھے چھوڑنی پا رہی ہے۔ ہر مطلب کہ فروری کے مہینے میں کوئی ایشو آتا ہے جو کہ مجھے جاب چھوڑنی پا رہی ہے۔ اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو میرے ٹیسٹ پاس نہیں ہو پاتا ہے، شارٹ لسٹ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شادی میری اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، یا ذرا اس میں روشنی کرتے، اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ بھی ذرا بتاتے سر۔ اچھا، چلیں انشاءاللہ ہمارے بھائی، آپ نے سوال کیا ہے ایک تو اپنے کاروبار کے حوالے سے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ پروگرام دیکھیے، شاہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فروری کا مہینہ آپ کے لیے آپ کے بقول بہتر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی فروری آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو بہرحال رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور شادی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ شاہ صاحب بھی بتائیں گے آپ کو۔ جی شاہ صاحب قبلہ۔ پیارے بھائی، سارے دن اللہ رب العزت کے ہیں، اور سارے مہینے میرے رب کے پیدا کردہ ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہی تمام معاملات ہوتے ہیں، اور یقیناً ہم جب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، اچھی اور بری دونوں تقدیروں پر ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے، خیر اور شر۔ اس کے بارے میں ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے، اگر برائی کرتے ہیں تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، آپ نے کوشش یہ کرنی ہے
کہ ماہانہ جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، وہ چند روپے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ماہانہ آپ نے کچھ نہ کچھ صدقہ اپنے طور پہ دینا شروع کر دیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، نماز کی پابندی شروع فرمائیں، اور ہر نماز کے بعد یا ممیتو، یہ آپ نے 7 مرتبہ ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ یا ممیتو ہر نماز کے بعد ایک سانس میں 7 مرتبہ پڑھ کے اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو، انگلیوں کو ایسے ملا کر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیں۔ یہ وظیفہ بھی سے شروع کر دیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، اور ساتھ میں ماہانہ جتنی بھی اللہ آپ کو توفیق دے وہ صدقہ دینے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز جو شکایت آپ کر رہے ہیں یہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے آپ کو رزق بھی وافر عطا فرمائے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ بہت تفصیل کے ساتھ قبلہ شاہ صاحب نے وضاحت کی ہے جی آپ کے سوال کے حوالے سے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب بھی اپنا مکمل سن لیا ہوگا۔ یہ وظائف کیجئے جو دن بتائے گئے ہیں، جو وظائف بتائے گئے ہیں، اور جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے، جس طریقہ کار سے آپ یہ کر کے تو پھر ہمیں آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ کریم نے چاہا تو یہ دونوں معاملات آپ کے بہتر ہوں گے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم کالر، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی میں خالق کے بارے میں پوچھنی ہے۔ کس کے بارے میں؟ خالق کی۔ خالد کے بارے میں؟ جی۔ وہ کون ہے خالد صاحب؟ خالق کے خالق کے بارے میں پوچھنا ہے۔ خالہ کے بارے میں؟ جی خالہ کے بارے میں، اچھا بتائیں کیا مسئلہ ہے خالہ کا؟ مجھے خالق کے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں درد کر رہی ہے کافی عرصے سے۔ اچھا، تو رات کو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، دن سے رات کو زیادہ مطلب تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک، چلے ہم اور علاج بھی کیا ہے، دوائی بھی کھا رہی ہے، ابھی تک کوئی فرق نہیں ہوئی۔ اچھا جی، چلے ہم کرتے ہیں جی رہنمائی انشاءاللہ آپ کی خالہ کے حوالے سے۔ تکلیف ہاتھ میں جو آپ نے بتائی ہے کافی ہے، اور اس سے درد بھی ہے اور علاج بھی ہو رہا ہے، لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، تو اگر کوئی روحانی چیز مطلب طور پہ رہنمائی ہے کچھ وظائف کی صورت میں تو ضرور انشاءاللہ پیر صاحب آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ جی حضور۔ ہاتھ پہ ہے جی جی، ہاتھ کے حوالے سے۔ میرا بیٹا آپ اپنی خالہ کو کہیں کہ جس ہاتھ پہ درد ہے دوسرا یہ دایاں ہاتھ اوپر رکھ کر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے اور اس کو دم کر دینا ہے۔ یہ 3 دفعہ عمل کرنا ہے دن میں، انشاءاللہ وہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، جزاک اللہ جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے بھائی ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں پلیز اور سوال کریں۔ جی ہم نے ایک کاروبار کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اچھا کہ پہلے 6 ماہ تو وہ اچھا چلا ہے جی، تو اس کے بعد نقصان ہی ہوتا رہا اس میں، تو کوئی وظیفہ بتا دیں آپ، تو پارٹنرشپ پہ تھا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا مکمل؟ جی میں علی بات کا۔ والدہ کا؟ والدہ کا نام بتائیں۔ شہناز۔ اور جن کے ساتھ پارٹنرشپ آپ نے کی تھی ان کا نام؟ جی جن کے ساتھ آپ نے کام شروع کیا تھا؟ ایک ارشد اور دوسرا افضال۔ اچھا، یعنی ابھی کام اب بالکل نہیں ہے، وہ بند ہو گیا؟ نہیں ہے، لیکن وہ بس نقصان ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، کیا کاروبار تھا؟ مشینری جس طرح ایکسکیویٹر وغیرہ نا، جی ہیوی مشینری جس طرح ہوتی ہے۔ اچھا، جو کماتی ہے اس کے اوپر ہی لگتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر لگتا رہتا ہے، جی بہتر ہے، چلیں انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ پارٹنرشپ پہ جو آپ نے بتایا، کچھ کاروبار وغیرہ کے معاملات آغاز میں بہت اچھا رہا ہے، لیکن ابھی کچھ مسائل کا شکار ہیں۔ شاہ صاحب آپ رہنمائی کیجیے بھائی کی۔ اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے الہی، اور اللہ رب العزت جس طرح آپ پارٹنرشپ پہ کام کر رہے اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد
200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। अच्छा, ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि फ़राइज़ पहले हैं और वज़ाइफ बाद में हैं। अगर हम फ़राइज़ को छोड़कर वज़ाइफ पे ज़ोर लगाएं और तस्बीह पे तस्बीह चलाएं और कहें कि हमारा काम नहीं हो रहा, तो यकीनन फ़राइज़ अदा किए बग़ैर वज़ाइफ कारगर नहीं होंगे। तो आपने करना ये है कि तमाम जितने भी आप पार्टनर हैं कोशिश करें नमाज की पाबंदी मामूल बनाएं और हर नमाज के बाद 200 मरतबा ये वजीफ़ा शुरू कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक के सदक़े आपके कारोबार में बहुत सारी बरकतें अता फरमाएगा, बहुत बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कॉलर है जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं नाजिया बात कर रही हूँ। मेरे गुर्दे में तकलीफ रहती है, पट्टी की। थोड़ा सा आप ऊंचा बोलें प्लीज। अच्छा जी, नाजिया मेरा नाम है। मैंने गुर्दे का ऑपरेशन करवाया है, पथरी है मेरे गुर्दे में। अच्छा, और आराम नहीं आया, तकलीफ है बहुत। अच्छा, कब करवाया आपने ऑपरेट? 6 महीने हो गए तकरीबन। अच्छा, ठीक है। अभी तक आपको आराम नहीं आया है? अभी तक आराम नहीं आया, तकलीफ रहती है। तो अभी क्या मेरी बहन कहते हैं डॉक्टर्स, दोबारा से आपने चेक करवाया हो? डॉक्टर कहते हैं अभी पथरी निकली, बड़ी है पथरी। आप अभी निकली नहीं है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। चले, हम कुछ रहनुमाई भी करते हैं और दुआ भी करेंगे। अगर पथरी निकली ही नहीं है तो फिर हमारे डॉक्टर्स हजरात ने किस चीज़ का ऑपरेट किया है ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए, जाहिर है। और इस कदर मतलब मेहनत और मुशक्क़त के बाद भी अगर अफाका नहीं हुआ, सेहतयाबी नहीं हुई, तो फिर जाहिर है परेशानी तो है। देखें, शिफा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देनी है। डॉक्टर भी कोशिश करता है, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर भी करता है। मेरी बहन, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। आप इस तरह करें, एक तो सुबह की नमाज के बाद सूरत मुज़म्मल शरीफ ज़रूर पढ़नी है आपने, और अर्के गुलाब लेकर बोतल में, तो सूरत मुज़म्मल शरीफ जो है वो 11 मरतबा पढ़ के 3 दिन ये अमल करना है। 11 मरतबा रोज़ाना सूरत मुज़म्मल शरीफ पढ़नी है और 3 दिन पढ़कर उस पर दम करें। 3 दिन ये अमल करें, उसके बाद ये अर्के गुलाब थोड़ा थोड़ा करके ना उनको पिलाती रहें। लेकिन सूरत मुज़म्मल शरीफ वैसे रोज़ाना 1 मरतबा रोज़ाना पढ़ लिया करें। जिनको प्रॉब्लम है किडनी की या किडनी स्टोन है तो वो पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह सूरत मुज़म्मल शरीफ गुर्दे के लिए बहुत मुफीद है। अल्लाह करीम मेहरबानी करे जी, इंशाअल्लाह। कॉलर है जी, नेक्स्ट देखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बताइए। मेरा सवाल है ये सर जी, क्या मेरी बीवी छोटी छोटी बात कोई ऐसी नहीं होती जिस पे नाराज हो जाती है। अच्छा, छोटी छोटी बातें पे नाराज हो जाती है। ठीक। 8-10 दिन के बाद इसी तरह ये माहौल चलता है। कोई ऐसा वजीफा बताएं कि ताकि मैं वो करूं तो मेरी जान छूट जाए इससे। जान छूट जाए मतलब? जी नहीं, मतलब इस मसले से जान छूट जाए? जी इस मसले से। हाँ, ठीक है। आपने तो डरा दिया हमें पकड़ के। ठीक, अल्लाह अकबर। चले, हम बताते हैं मेरे भाई साहब, आपका मुस्कुराना सलामत रहे, आप खुश रहें, आबाद रहें, ढेरों खुशियाँ आपको मालिक अता करे, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। अगर तो कोई ऐसा मसला है तो जाहिर है अगर आपको पता होना चाहिए, तो वज़ाइफ तो हैं ही, वो तो बता दिए जाएंगे, लेकिन आपका अमल ऐसा हो कि वो आपके उस अमल से खुश हुआ करें और खुश रहें, हमारी तो दुआ है इंशाअल्लाह। जी शाह साहब। बस वही बात है जो मैंने पहले अर्ज़ की थी कुछ देर पहले, और वो तो घर में बरकत और शिकायत ये थी कि झगड़े होते हैं। जी। तो प्यारे भाई, हुकूक और फ़राइज़ में बैलेंस जब हम करना शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वजीफ़ा अगर आपने पूछा है तो वजीफ़े के साथ आप कोशिश किया करें, आपका रवैया भी घर में जो है ना वो अच्छा हो, और मुस्कुराना भी एक सदका है। मुस्कुरा के घर में रहें, खुश अखलाक़ी से रहें, तो इंशाअल्लाह इस मामले में काफ़ी कमी हो सकती है। तो आपने करना ये है कि 1001 मरतबा या वदूद हो ये पढ़ के पानी पे दम कर लें। उसमें से आधा पानी आप खुद पी लें और आधा पानी अपनी अहलिया को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के इस नाम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप में
اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے گا. اور یہ آپ وظیفہ گاہے گاہے کر سکتے ہیں، یعنی 5-7 دن بعد، 2-4 دن بعد، 10 دن بعد آپ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ 5 دن بعد یہ وظیفہ کر لیا کریں، پانی پہ دم کریں، 1001 مرتبہ پھونک ماریں، آدھا خود پی لیں، آدھا اپنی اہلیہ کو پلا دیں، انشاءاللہ اس پریشانی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. الہی جزاک اللہ جی. کالر ہے جی، دیکھتے ہیں ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر میں سے بات کر رہا ہوں، تو یہ پوچھنا تھا کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ کب تک ہو جائے گا؟ اس میں وجہ کیا آ رہی ہے؟ رشتہ کب تک ہو جائے گا؟ ہو نہیں رہا ہے نا، اس میں وہ کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن کرنے کے باوجود بھی وہ معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا. اللہ خیر کرے، ہو جائے گا میرے بھائی، پریشان نہیں ہو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدیق. والدہ کا نام کیا ہے؟ عذرا بی بی. آئین سے عذرا بی. آئین سے عذرا. ٹھیک، آئین سے جی بہتر ہے. آپ کی والدہ کا، اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر ہو گیا 30 سال ہو گئی ہے. 30 سال ہو گئی ہے. ٹھیک چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا خیر عافیت سے کوئی رشتہ ہو جائے. آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، آپ کے سوال سے ظاہر ہے، اور 30 سال عمر ہے اور پریشانی بھی بنتی ہے، تو صاحب کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیے. دیکھیں انشاءاللہ اللہ کے گھر میں مایوس نہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے. آپ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ جب صبح اٹھیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ آپ کے لیے کمپلسری سبجیکٹ ہے، یعنی نماز فرض ہے، وہ آپ ہر حال میں پڑھیں اور صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس کے ساتھ ساتھ یا ظاہر ہو یا باطن ہو کہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں کہ مالک یہ میری حاجات ہیں، اس کو پورا فرما دے. بہت جلد آپ کی شادی انشاءاللہ ہو جائے گی. الہیہ جزاک اللہ جی. کالر ہے جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی آپ سے میں نے اپنے بھائی کے متعلق پوچھنا ہے. نام بتائیں بھائی کا. یار محمد نام ہے ان کا. یار محمد، کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ شادی کے لیے بھی ایگری نہیں ہوتا اور کوئی کام شام بھی صحیح نہیں کرتا. اس کو موٹر سائیکل بھی دلا کے دی ہے، موبائل میں نے کہا کہ وہ کام شام کرے گا، لیکن وہ اس طرف آتا ہی نہیں ہے. جھوٹ بولتا اور ابھی تک اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. 40 ایج ہے اس کی نا. اچھا نہیں، شادی کے لیے وہ خود سے نہیں مانتے ہیں یا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، بس کہتا ہے آپ دیکھیں آپ کریں گے، لڑکی ہے لیکن ایگری نہیں ہوتا، اس طرف آتا نہیں ہے. اچھا ٹھیک چلے ہم بتا کا نام رخسانہ صدیقی ہے. جی اور وہ بھائی کا نام ہے یار محمد. جی بہتر ہے. ٹھیک ہے میری بہن، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی شاہ صاحب بتائیے گا یار محمد صاحب کے لیے. بہن ایک ہی وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، کوشش کیجئے اگر آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو آپ یا آپ کی والدہ یہ وظیفہ کریں، یا قہارو متعدد مرتبہ پڑھنا ہے. لمٹ کوئی نہیں ہے، تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے، جتنی دفعہ آپ پڑھ سکیں. پڑھنے کے بعد اگر بھائی سامنے ہو تو اس کے سینے کی طرف پھونک مار دیں، سامنے نہ ہو تو تصور کر کے اس کے سینے کی طرف پھونک ماریں. دن میں 3 سے 4 مرتبہ یہ عمل کریں آپ انشاءاللہ. آپ بھی کریں بلکہ آپ کی والدہ بھی کریں، دونوں کریں انشاءاللہ. اس کی برکت سے آپ کا بھائی کچھ نہ کچھ کام بھی کرنے لگے گا، اور جس طرح شادی کے لیے آپ منا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی مان جائے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ. ناظرین محترم، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے. پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. آپ سے ملاقات انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں ہوتی رہے گی. آخر میں دعا پیشہ فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ہم آپ سے رخصت لیں گے. تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. پروگرام استخارے کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچتا ہے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنے بھی اپنی حاجات لے کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہماری دعا میں شامل ہیں. پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے. کریم آقا کا صدقہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جو اپنے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں پروردگار عالم تو بہتر سے بہتر ان کے اسباب پیدا فرما.
یا الہ العالمین جن کے گھروں میں اتفاق نہیں ان کے گھروں میں اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔